ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے؟ فقال لهم اللہ موتوا، سو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم اور بے شمار محدثین نے حضرت ابو مالک سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ واسط کے قریب قبیلہ داوردان نام کی ایک بستی تھی۔ اس میں طاعون، کوڑ کی بیماری، پلیگ، وہ پھیل گئی اس بستی کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بیماری اس بستی میں پھیل گئی تو لوگوں کی ایک جماعت تو ایسی تھی جو اس بستی میں ٹھہری رہی، رک گئی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو بھاگ نکلی کہ بیماری خطرناک ہے، تو کہیں ہم بھی نہ چلتے بنے۔ تو ایک جماعت ٹھہر گئی اور ایک جماعت بھاگ گئی۔ اچھا، جو لوگ تو اس بستی میں ٹھہر گئے تھے ان میں سے کافی لوگ مر گئے، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے ان میں سے سب لوگ بچ گئے۔ جب یہ بیماری ختم ہو گئی تو اب جو وہ لوگ بھاگ گئے تھے وہ لوگ واپس آ گئے داوردان کے اندر، اپنی بستی میں وہ لوگ واپس لوٹ آئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو اس شہر میں چونکہ جو ایک جماعت نہیں بھاگی تھی اور اس میں سے بے شمار لوگ مر گئے تھے، تو وہ لوگ آ کر ان لوگوں کو یہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بھائی تھے یہ تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار نکلے۔ جب بستی والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ گئی ہیں اور بچ گئی ہیں، کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ بھاگ جاتے، ہم بھی اگر ان کے ساتھ بھاگ جاتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ تو بہت سمجھدار نکلے کہ جیسے ہی یہ طاعون کی بیماری آئی تم سب بھاگ گئے، ہم یہاں بیٹھے رہ گئے۔ تو کاش ہم سب
بھی انہی لوگوں کی طرح نکل جاتے اور ہم سب بھی بچ جاتے۔ اور اگر یہ بیماری پھر کبھی دوبارہ آئی اور اگر ہم اس وقت تک زندہ رہے تو پھر آئندہ ہم بھی بھاگ جائیں گے۔ یہ انہوں نے بات کہی۔ اگلے سال پھر یہ بیماری آ گئی۔ طاعون کی بیماری جو ہے یہ کس سے پھیلتی ہے؟ چوہوں سے۔ اور اس مرتبہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئندہ یہ بیماری آئی اور ہم زندہ ہوئے تو ہم بھی بھاگ جائیں گے یہاں سے، وہ سب بھاگ نکلے، اور جو پہلے رہ گئے تھے وہ بھی، اور جو نکل گئے تھے وہ بھی۔ تو ان لوگوں کی جو تعداد تھی وہ 30,000 سے بھی زائد تھی۔ محدثین نے لکھا ہے 30,000 سے زائد لوگوں کی تعداد تھی۔ تو وہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں قیام پذیر ہوئے اس طاعون کی وجہ سے بھاگ کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتہ وادی کے اوپر تھا اور دوسرا وادی کے نیچے تھا، اور ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا کی اور کہا کہ مر جاؤ۔ جب ان فرشتوں نے کہا کہ تم سب مر جاؤ تو سب مر گئے۔ 30 کے 30,000 لوگ مر گئے۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ اسی طرح مردہ پڑے رہے ان جگہوں کے اوپر۔ بہت عرصے کے بعد وہاں سے ایک نبی میں حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب اس اللہ کے نبی نے جب اتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی وہاں پر جو گل سڑ رہی تھیں تو وہ بہت حیران ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اس نبی کی طرف، کہ پہلے تو ان فرشتوں نے کہا تھا کہ تم سب مر جاؤ تو وہ سب مر گئے۔ اب آپ ندا کریں کہ اے ہڈیو، اللہ تمہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے، اکٹھی ہو جاؤ۔ تو وادی کے اوپر اور نیچے جتنی ہڈیاں تھیں وہ سب آپس میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں، اور ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں۔ جو ہڈی جس جسم کی بھی تھی اسی جسم کے اندر جا کے جڑ گئی۔ اور اللہ تمہیں گوشت، پھر وہی نازل ہوئی۔ اب آپ فرمائیں کہ اللہ تمہیں گوشت سے ملبوس ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو تمام ہڈیوں پر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ان کو ندا کر کے یہ کہیں کہ اب اللہ تمہیں کھڑا ہو جانے کا حکم دیتا ہے، سب کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ جتنے 30 کے 30,000 لوگ تھے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور بے اختیار ان کی زبانوں پر جاری ہوا سبحانک لا الہ الا انت۔ اور پھر وہ اپنے شہروں کی طرف واپس گئے اور وہاں رہنے لگے۔ مگر جب بھی ان میں کوئی لباس پہنتے تو ان کی نشانی یہ تھی، جو مرنے کے بعد زندہ کیے گئے تھے، کہ جب بھی وہ کوئی لباس پہنتے تو وہ لباس دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بوسیدہ ہو جاتا کہ وہ ایک کفن کی سی شکل اختیار کر جاتا، کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہوئے کہتے کہ یہ تو کفن بن گیا۔ تو جس کی وجہ سے وہاں ان علاقوں کے لوگ ان لوگوں کے اندر جو مرنے کے بعد زندہ کیے گئے اور ان لوگوں کے اندر جو پہلے سے زندہ تھے، لوگ فرق کر لیتے کہ یہ وہی لوگ تھے جو مر گئے تھے اور جن کو بعد میں ایک نبی کی دعا سے زندہ کیا گیا۔ یعنی وہ لوگ در حقیقت
پہلے مر چکے تھے۔ تو یہ لوگ چونکہ پہلے مر چکے ہیں اور اب یہ اپنی جو ان کی حیات پچھلی باقی تھی، اب یہ اپنی اس حیات کو یہاں پورا کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ لوگ اپنے اپنے وقت کے اوپر مرتے چلے جائیں گے یا فوت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اصل میں اس واقعے میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں پر موت طاری کرنے کے بعد ان کو زندہ کر دیا، اور جو اس دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ اس دنیا کے اندر موت دینے کے بعد ان کو زندہ کر سکتا ہے تو قیامت والے دن جو لوگ مر چکے ہوں گے ان کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو یہاں زندہ کر سکتا ہے وہ وہاں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ان کے ڈر اور ان کے خوف کی وجہ سے جو کہا گیا کہ تم سب مر جاؤ، ان 30 کے 30,000 لوگوں کو اللہ نے اس نبی کی دعا کے اوپر زندہ کر دیا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام انہوں نے کیا فرمایا کہ اے ہڈیوں اکٹھی ہو جاؤ۔ 30 کے 30,000 لوگوں کی ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اب گوشت کے لباس میں ملبوس ہو جاؤ۔ 30 کے 30,000 لوگوں کی وہ جو ہڈیاں آ کر جڑی تھیں، جو مختلف جگہوں پر پڑی تھیں، ان کے اوپر گوشت اور پوست کا لباس آ گیا، اور اب سب اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تو سب اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتی ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں موت دینے کے بعد 30,000 بندوں کو زندہ کر سکتا ہے کم و بیش، تو قیامت والے دن بھی وہ لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگر یہاں زندہ کر سکتا ہے تو وہاں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عبرت کا جس سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے، پلیگ، طاعون، کوڑ، جذام، اس سے ڈر کر شہر چھوڑ کر بھاگنا اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتا ہے کہ یہ بیماری آ گئی ہے، اور جب اس بستی میں وہ بیماری آئی اور وہ لوگ دوڑے، اب آدھے لوگ دوڑ گئے اور آدھے لوگ نہیں دوڑے۔ اب دوڑنے والے بچ گئے اور جو نہ دوڑنے والے تھے جو وہیں پر رہے اس بستی کے اندر، ان میں بے شمار لوگ مر گئے اس بیماری کی وجہ سے۔ اب جب وہ لوگ آئے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کاش ہم بھی دوڑ جاتے تو ہم بچ جاتے۔ اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اچھا اگر آئندہ یہ بیماری آئی تو ہم دوڑ جائیں گے، ہم بھی انہیں لوگوں کی طرح دور بھاگ جائیں گے تاکہ اس بیماری سے بچ جائیں۔ حالانکہ زندگی اور موت کا ایک وقت معین ہے جو اللہ کر چکا ہے، وہ بھلے دوڑیں یا نہ دوڑیں، ان کا وقت آ چکا تھا، ان کا وقت نہیں آیا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جب آئندہ دوبارہ وہ بیماری بستی داوردان کے اندر پھیلی تو اب وہ سب دوڑے، اور وہ لوگ بھی دوڑ گئے جو پہلے نہیں دوڑے تھے۔ ان دونوں فرشتوں نے ایک بستی کے اوپر پہاڑ کی جانب اور ایک نیچے آ کر آواز دی کہ تم سب مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے۔ اور بہت وقت گزرنے کے بعد جب وہاں سے کبھی اس اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو ہزاروں لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں،
تو تب اللہ نے وحی کی، جب وہ حیران ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے کہ ذرا ان کو کون ہڈیاں، اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ، تو ساری ہڈیاں آپس میں اکٹھی ہو گئیں، اور جس جسم کی جو ہڈی تھی وہ اسی جسم کے اندر جا کے لگ گئی۔ اب گوشت کا لباس پہن لو، اور اب جن سے اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ تو بتانا مقصد یہی تھا کہ جو وہاں زندہ کر سکتا ہے وہ پھر قیامت والے دن بھی زندہ کر سکتا ہے لوگوں کو جن سے۔ اور دوسرا، اس طرح کی بیماری سے جو لگنے والی ہو، آگے پھیلنے والی ہو، اس سے، طاعون سے ڈر کر بھاگنا اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے جن سے۔ تو اس بیماری سے گھبرا کر شہر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس میں اب تقدیر پر ایمان رکھنے کے علاوہ یہ حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے کہ تقدیر کے پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہماری موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو کوئی ہمیں لے کے نہیں جا سکتا، اور اگر ہماری موت کا وقت آ گیا ہے، زندگی کا وقت مکمل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ قضاء و قدر کے اوپر ایمان جن سے۔ دوسری حکمت یہ ہے جس سے اللہ کے غضب کا جو سبب بنتی ہیں یہ لوگ جو ایسے وقت پر دوڑتی ہیں، کہ طاعون زدہ علاقے کے جو لوگ ہیں جب دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو اپنے جراثیم دوسرے علاقوں میں بھی لے جائیں گے۔ جراثیم تو پھیل جاتی ہیں نا، تو اب اگر وہ کسی دوسرے علاقے میں دوڑتی ہیں تو وہاں پر ان علاقوں میں بھی اپنے جراثیم چھوڑ دیں گے، تو وہاں کے لوگ بھی اس بیماری کے اندر اور اس تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جس علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ مثلا شام کا ایک علاقہ ہے امواس، اس میں طاعون پھیلا ہوا تھا، تو حضرت عمر وہاں نہیں گئے، اور فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں طاعون کے متعلق سنو تو وہاں مت داخل ہو، وہاں مت جاؤ۔ اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے تو پھر وہاں سے نہ نکلو۔ یعنی جس علاقے میں یہ بیماری پھیل جائے اس بیماری سے تم نے نہیں نکلنا، اس علاقے سے تم نے نہیں نکلنا، نہ کسی دوسرے علاقے میں تم نے جانا ہے۔ تو یہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔